ناظرین، پاکستانی فوج نعرہ حیدری کیوں لگاتی ہے؟ نعرہ حیدری۔ دنیا کی مختلف افواج کے کون کون سے نعرے ہیں اور وہ کون کون سے نعرے لگاتی ہیں؟ ویورز، پاکستان کی بری فوج کا نعرہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے اور جنگی نعرہ حیدری ہے۔ پاک فضائیہ کا نعرہ ہے صحرا است کے دریا است، تہے بال و پرا مست، یعنی کہ صحرا ہو یا سمندر ہمارے پروں کے نیچے ہے۔ پاک نیوی کا نعرہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ کلمہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا وہ پڑھ رہے تھے، جس کے بعد آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ویورز، پاکستانی فوج نعرہ حیدری حضرت علی کے میدان جنگ میں بہادری اور شجاعت کی یاد میں لگاتی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد جب فوج کو سرکاری نعروں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے نعرہ حیدری اور نعرہ تکبیر ایجاد کیے گئے تھے۔ حضرت علی کتنے بہادر تھے، صرف ایک واقعہ ہی ان کی بہادری کی جھلک دکھانے کے لیے کافی ہے۔ غزوہ خیبر میں جب 18 دنوں کے محاصرے کے باوجود بھی قلعہ فتح نہ ہو سکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے سب سے بڑے سالار کا سر لانے والے کے لیے جنت کی دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قلعہ کموز کے پاس پہنچ کر مرحب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن قلعے کا رئیس اعظم مرحب سر پر یمنی زرد رنگ کا ڈھابا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر پتھر کا خوب پہنے ہوئے قلعے سے باہر نکلا اور یہ شعر پڑھا، خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اس جواب میں رجز کا یہ شعر پڑھا، میں وہی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے بڑے تمطراق کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت شیر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرحب کا وار خالی گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس کے زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا، مغفر کٹا اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور تلوار کی مار کا تڑکا فوج تک پہنچا اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کو قتل کرنے کے بعد آپ نے قلعے کا وہ دروازہ کھول دیا جو 40 بندے مل کر بند کر سکتے تھے۔ آزاد قومیں اپنی فوجیں رکھتی ہیں، فوجیں ملکی سرزمین کے دفاع کے لیے جنگیں لڑتی ہیں۔ دوران جنگ جب فوج دشمن پر حملہ بولتی ہے تو فوجی جوانوں کو بہترین موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے میں وہ ان نعروں کا استعمال کرتے ہیں جو ان کے سابقہ جنگی ہیروں کی یاد میں ہوں، یا وہ قومی نعرہ لگائے جاتے ہیں جس پر پوری قوم کو ناز ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جس ملک کی فوج میدان جنگ میں کون کون سے نعرے مارتی ہے اور اس نعرے کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ اگر ہم پڑوسی ملک بھارت کی سرکاری فوج کی بات کریں تو ہندوستان کی سرکاری فوج کا نعرہ ہے سیوا پارو ما دھرما، یعنی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ نعرہ کرشن دیوتا کا وہ قول ہے جو انہوں نے ایک جنگجو ارجن کو دیا تھا کہ جنگ لڑنا تمہارا ادھر ملک میں فرض ہے۔ ہندوستانی فوج کا جنگی نعرہ بھارت ماتا کی جے ہے۔ یہ نعرہ آزادی کی تحریک کے دوران مقبول ہوا تھا۔ جب بھی بھارتی فوج حملہ کرتی ہے تو بھارت ماتا کی جے کمانڈنگ میسج ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی فوج امریکہ کے پاس ہے جس میں 20 لاکھ سے زائد فوجی ہیں۔ امریکہ کی فوج کا نعرہ ہے وی ول ڈیفینڈ، ہم دفاع کریں گے۔ یہ نعرہ امریکی فوج کو امریکہ کے پہلے صدر اور افواج کے سربراہ جارج واشنگٹن نے 1788 میں اس وقت دیا تھا جب امریکی افواج برطانیہ سے جنگ آزادی لڑ رہی تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ لڑائیوں کا تجربہ برطانوی فوج کا ہے۔ برطانوی فوج نے دنیا کے 70% حصوں پر جنگیں لڑی ہیں۔ برطانوی فوج کا نعرہ ہے فار کنگ اینڈ کنٹری، یعنی تاج برطانیہ اور ملک کے لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ جب بھی برطانیہ میں ملکہ کا دور شروع ہوتا ہے تو یہ نعرہ تبدیل ہو کر فار کوئین اینڈ کنٹری ہو جاتا ہے۔ خلافت عثمانیہ میں ترک افواج کا وہ دبدبا تھا کہ ساری یورپی افواج بھی اس کے سامنے ٹک نہ سکی تھی۔ ترک فوج کا سرکاری نعرہ ہے
محتمک، جس کا مطلب ہے پیس ایٹ ہوم پیس ایٹ ورلڈ، یعنی گھر میں امن ہوگا تو دنیا میں امن ہوگا۔ یہ نعرہ جدید ترک کے بانی کمال اتاترک نے جنگ بلکان میں ترک افواج کو دیا تھا کہ وہ اپنے ملک کے امن کے لیے ڈٹ کر لڑیں۔ اس جنگ میں ترکی کو برطانیہ کے خلاف جیت حاصل ہوئی تھی۔ چین کا نعرہ آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گا، مگر اس نعرے میں چینی فوج کا ڈسپلن اور رعب کی ایک جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ چین کی سرکاری فوج پیپلز لبریشن آرمی کا نعرہ ہے جوازان جنگ وائی، یعنی اس وقت تک لڑیں گے جب تک آخری چینی زندہ ہے۔ یہ نعرہ ماؤ زے تنگ نے اپنی فوج کو عظیم لانگ مارچ میں دیا تھا جب چین کی سرکاری فوج اس لانگ مارچ پر فضائی حملے کر رہی تھی۔ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔